استقامت اس طاعت کو کہتے ہیں جس میں کبھی غفلت نہ ہو۔ اگر مجھ سے آپ سادہ سی تعریف پوچھیں تو استقامت کی سادہ تعریف ہے ایسی طاعت جس میں غفلت نہ آئے، جس میں لمحہ غفلت نہ آئے، لمحہ غفلت نہ آئے۔ پھر وہ محبوب کا کجاوہ بھی ملتا ہے اور پردہ بھی اٹھتا ہے اور دیدار بھی ہوتا ہے۔ اگر بغیر غفلت کے استقامت رہے تو جو لوگ عقل کے سہارے چلتے ہیں ان کے لیے استقامت کا پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عقل جگہ جگہ بندے کو مبتلا کرتی ہے، شک و شبہ میں، وہم و گمان میں اور نقد و تنقید میں، اور گرداب میں ڈالتی ہے جگہ جگہ اور استقامت سے دور کرتی ہے۔ دل، قلب، لوگوں قلب کی سواری اپناؤ، دل کے سوار بنو، عقل کے نہیں۔ عقل کی سواری جگہ جگہ بدکتی ہے، اچھلتی ہے، گراتی ہے، وہ منزل کی طرف استقامت کے ساتھ نہیں جاتی۔ عقل چونکہ عاشق ہے، عقل چونکہ سراپا عشق ہے، اس میں تکنا ہی نہیں ہے کسی اور طرف، سیدھا محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے غالباً علامہ اقبال نے کہا کہ دست رومی، دست بو علی اندر غبار ناقہ گم، بو علی اندر غبار ناقہ گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ کہ بو علی عقل کا نمائندہ ہے، بو علی سینا، یہ نمائندہ عقل کے طور پہ بیان کیا، اور رومی نمائندہ عشق ہے۔ تو کہا کہ بو علی سینا بھی دوڑا، بو علی بھی، کہ محبوب کے کجاوے تک پہنچے اور پردہ اٹھا کے دیکھ لے، اور رومی بھی دوڑا، یعنی عقل بھی دوڑی اور عشق بھی دوڑا، دوڑے دونوں ناقہ محبوب کی طرف، محبوب کے جلوے کے لیے۔ فرق اتنا ہوا عقل قریب قریب پہنچ گئی، مگر اونٹنی کے پاؤں سے جو گرد اٹھ رہی تھی، عقل اسی گرد میں گم ہو کے رہ گئی، عقل گرد میں گم ہو کے رہ گئی، اور دست رومی عشق کا ہاتھ بڑھا، گرد سے نکل گیا، وہ بڑھ کے اس نے پردہ اٹھا لیا، پردہ اٹھا لیا اور جلوہ کر لیا۔ تو استقامت کے لیے وہ راستہ ہے۔ امت محمدی میں سے، امتوں میں سے چن لی گئی، منتخب ہو گئی، اور فرمایا اب اس امت میں 3 طرح کے طبقے، اس امت میں مومنوں کی، چونکہ قرآن کا وارث کہا ہے نا، اس میں کافر شامل اب اس مضمون میں نہیں ہے، چونکہ وارثان کتاب ہے۔ تو وارثان قرآن میں فرمایا 3 طبقے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ وہ ہے مومن، مومنین میں، مسلمانوں میں، کتاب کے وارثوں میں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اس سے مراد کافر نہیں ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، چونکہ صرف وَمِنْهُمُ الظَّالِمُونَ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک طبقہ ظالموں کا ہے، یہ نہیں کہا، ظلم علی الاطلاق نہیں کہا، فرمایا ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد گناہگار ہیں، اس سے مراد کفار نہیں۔ مطلق الظالم آئے تو مراد کافر و مشرک ہوگا، ہو سکتا ہے، مطلقاً ظالم سے مراد کافر و مشرک ہو سکتا ہے، مگر جب قید آ جائے ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اس سے مراد کفار نہیں بلکہ مومن گناہگار ہیں۔ جیسے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، اگر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جاؤکا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، یا آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیتے، تو اللہ کا کیا جانا تھا، وہ وہیں کھڑے ان کی توبہ قبول کر لیتا۔
دوسرا فرمایا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور دوسرا طبقہ ان میں ان لوگوں کا ہے جو درمیانے ہیں. کیا ہیں؟ درمیانے، مقتصد، درمیان والے ہیں. اب یہ جو مقتصد درمیان والے، یہ ظالم لنفسہ ہی سے نکل گئے. ظالم لنفسہ ہی کہ دوسرا طبقہ ہے جو درمیانے ہیں. تو یہ جو درمیانے ہیں مقتصد جن کو کہا، وہ ظالم لنفسہ ہی کے طبقے سے نکل گئے. چونکہ ظالم لنفسہ، اپنی جان پر ظلم کرنے والے اہل ایمان کے اس نچلے آخری اینڈ پر تھے. 3 طبقے بیان کیے نا، ایک اس اینڈ پر، نچلے اینڈ پر، ایک سب سے اوپر کے اینڈ پر. تو 2 اینڈز کے درمیان جو درمیانہ ہوتا ہے وہ پھر درمیانہ مقتصد ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نچلے اینڈ پر جو تھے وہ ہیں جو جانوں پر ظلم کر بیٹھتے. اور دوسرا طبقہ مقتصد کا ہے، درمیانے لوگوں کا ہے، یہ جو ان سے اوپر نکل گئے، جانوں پر ظلم کرنے کے عمل سے نکل گئے اور ایمان کو مضبوط کر لیا. پھر تیسرا طبقہ فرمایا وہ اہل استقامت ہے، اور اہل استقامت اولیاء اللہ ہیں. فرمایا منہم ومنہم، تیسرا، اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں اللہ کے اذن سے تیسرا طبقہ آخری اونچے اینڈ پر وہ ہے جو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو سبقت لے گئے.